کچھ سفر تنزلی سے شروع ہوتے ہیں مگر ان کا انجام آزادی پر ہوتا ہے۔ 1857 کی شکست نے مسلمانوں کو بکھیر دیا، مگر سر سید احمد خان نے علی گڑھ تحریک کے ذریعے تعلیم اور شعور کی شمع روشن کی۔ لیکن روشنی کا یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ مسلمان اپنے سیاسی مستقبل کے لیے ایک منظم پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں، اور یہی وہ لمحہ تھا جب مسلم لیگ وجود میں آئی۔ بیونڈ احتشام کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ ہسٹری آف پاکستان میں خوش آمدید۔ ناظرین، پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ سر سید احمد خان کس طرح تعلیم کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کر گئے، لیکن سیاسی میدان میں خلا اب بھی موجود تھا، اور آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اسی خلا کو پر کرنے کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا، ایک ایسا عہد جس نے برصغیر کے مسلمانوں کو ایک الگ شناخت دی۔ دوستوں، سر سید احمد خان کی تحریک نے مسلمانوں میں تعلیمی شعور ضرور پیدا کیا، لیکن سیاست میں مسلمان اب بھی دور تھے۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس بنی، جو برصغیر پاک و ہند کی سیاست پر حاوی ہو گئی۔ مسلمانوں کو محسوس ہونے لگا کہ اس پلیٹ فارم پر ان کی آواز دبی ہوئی ہے، اکثر فیصلے ہندو اکثریت کے حق میں ہوتے۔ یہ خدشہ بڑھتا جا رہا تھا کہ اگر مسلمانوں نے اپنی الگ سیاسی طاقت نہ بنائی تو ان کے مفادات دب جائیں گے۔ دوستوں، اسی بنا پر 1906 میں ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوا۔ یہاں مسلمان رہنما جیسے نواب وقار الملک، نواب محسن الملک اور نواب سلیم اللہ خان جمع ہوئے۔ اسی اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ مسلمانوں کی ایک علیحدہ سیاسی جماعت بنائی جائے، اور یوں 30 دسمبر 1906 کو آل انڈیا مسلم لیگ وجود میں آئی۔ اس کے پہلے صدر سر آغا خان منتخب ہوئے، اور اس کا مقصد رکھا گیا کہ مسلمانوں کے سیاسی، سماجی اور تعلیمی حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ ناظرین، ابتدائی دنوں میں محمد علی جناح مسلم لیگ کا حصہ نہ تھے، وہ کانگریس میں شامل تھے اور ہندو مسلم اتحاد کے علمبردار تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہیں بھی احساس ہوا کہ مسلمانوں کے تحفظ کے لیے ایک علیحدہ پلیٹ فارم لازم ہے، لہٰذا اسی بنا پر 1913 میں محمد علی جناح مسلم لیگ میں شامل ہوئے، اور یہی وہ موڑ تھا جہاں سے مسلم لیگ کو ایک نئی قیادت اور سمت ملی۔ ناظرین، مسلم لیگ نے ابتدا میں نرم رویہ اختیار کیا، حکومت سے وفاداری دکھائی، لیکن ساتھ ہی مسلمانوں کے لیے نوکریوں اور تعلیمی اداروں میں زیادہ مواقع کا مطالبہ کیا۔ 1909 کے مالے منٹو ریفارمز میں مسلمانوں کو پہلی بار جداگانہ انتخاب کا حق ملا، اور یہ مسلم لیگ کی پہلی بڑی کامیابی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے مسلمانوں کو سیاسی طاقت کا احساس دلایا اور ان کی سیاست کو ایک سمت دی۔ دوستوں، مسلم لیگ اب ایک منظم جماعت بن چکی تھی، لیکن منزل ابھی کافی دور تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب 1930 میں علامہ محمد اقبال نے الہ آباد کے تاریخی اجلاس میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا تصور پیش کیا، وہ خواب جس کی بعد میں پاکستان کی شکل میں تعبیر ہوئی۔ ناظرین، یہ تھی مختصر سی کہانی مسلم لیگ کے قیام کی، وہ لمحے جب مسلمانوں نے سیاسی طور پر اپنی پہچان بنانا شروع کی۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ علامہ محمد اقبال کے خواب نے کس طرح مسلمانوں کی سیاست کو نئی سمت دی اور تحریک پاکستان کو ایک نظریہ دیا۔ دوستوں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا تاکہ اگلی قسط سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پاکستان کی تاریخ کے مزید راز جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔